بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ صاحب نصاب نہیں تھے، آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، آپ کے پاس مال نہیں تھا، لیکن دل کے اندر یہ آرزو اور تمنا تھی کہ کاش ہمارے پاس اگر مال ہوتا تو ہم بھی قربانی کرتے، ہم بھی اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرتے، تو آپ میری اس گفتگو کو آخر تک سماعت فرمائیے گا۔ آپ کے لیے انتہائی اہم پیغام ہے۔ ایک حدیث ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے اور نسائی شریف کے اندر ہے، اور اسی طریقے سے حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اسے روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت بیوم الاضحیٰ عیدا جعل اللہ لہذہ الامہ، کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں قربانی کے دن کو عید مناؤں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ خاص کیا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ایک وہاں صحابی تھے جن کے پاس صرف ایک ہی جانور تھا، تو انہوں نے معلوم کیا کہ میرے پاس جو ایک جانور ہے کیا میں اس کو بھی ذبح کروں؟ ارأیت ان لم اجد الا منیحۃ انثی افاضحی بها، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں فرمایا کہ لا، کہ آپ اس جانور کو ذبح نہ کریں، ولیکن تأخذ من شعرک، آپ اپنے بالوں کو کاٹ لیں، واظفارک، اور ناخن کو تراش لیں، وتقص شاربک، اور اپنی مونچھوں کو چھوٹا کر لیں، وتحلق عانتک، اور اپنی ناف کے نیچے کے بالوں کو آپ تراش لیں، فتلک تمام اضحیتک عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک کہ تمہاری مکمل قربانی ہوگی۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اگر آدمی غریب ہے، اس کے پاس اتنے پیسے موجود نہیں ہیں کہ جن سے وہ جانور خرید کر اس کی قربانی کر سکے، تو وہ اگر اپنے عید کی نماز کے بعد، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد اگر وہ اپنے بالوں کو کم کر لیتا ہے، اپنے ناخن تراش لیتا ہے، اپنی مونچھیں کم کر لیتا ہے، اسی طریقے سے اپنے منہ زیر ناف کو تراش لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بھی مکمل قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو لہذا اگر کوئی شخص غریب ہے اور اس نے قربانی نہیں کی ہے تو وہ اس عمل کو کر لے، انشاءاللہ اس کو بھی مکمل قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔